ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ایک ہے کہ اگر خاتون شاعر جو ہے یا شاعرہ جو ہے وہ اگر تصویر لگائیں گی تو اس میں کامنٹ زیادہ آئیں گے, اس میں داد زیادہ آئے گی, اس پہ زیادہ لوگ اٹریکٹ. اچھا ایک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ نارملی شعری حلقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے شاعر کے نیچے کامنٹ کر رہے ہیں تو وہ جواباً مربتاً آپ کے اس پہ کرے گا, ورنہ وہ نہیں کرے گا, چاہے آپ کا شعر بہت ہی اچھا کیوں نہ ہو. ایسا ہے دونوں بات ہے. پہلی بات آپ نے کی تصویر لگانے والی, تو اس بات پہ میں بالکل متفق ہوں کہ تصویر لگانے سے لوگ کامنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ دکھ کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی تصویر پہ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو آنیسٹلی بتاتی ہوں, میں خود زیادہ تر تصویر لگا کے اپنا شعر لکھتی ہوں. ٹھیک ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ چلو تصویر دیکھ کے ہی اوپر شعر تو پڑھ لیں, لیکن لوگ پھر بھی وہ شعر نہیں پڑھیں گے, اس طرف نہیں آئیں گے, وہ تصویر پہ کامنٹ کریں گے. تو اس سے مجھے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. اور ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا. کبھی آپ نے تصویر کے بغیر شعر لگا کے دیکھا؟ جی بالکل لگا کے دیکھا لگا کے اس پہ بس وہ ریئیکٹس تو آتے ہیں, لیکن شاید پتہ نہیں میں اتنا مشکل بھی کوئی نہیں لکھ رہا ہوتا. لیکن وہی چیز ہے کہ لوگ شاید ادب سے ان کا اس طرح سے رشتہ نہیں رہا, ان چیزوں سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا ہے, جو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی کویسچنیبل. اچھا آپ کے آس پاس بہت شاعری ہو رہی ہے, مطلب بہت لوگ لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, تو چونکہ آپ کی ریچ بہت بڑھ گئی ہے لوگوں کی, تو آپ تک ایسے ایسے علاقوں کی چیزیں بھی پہنچ رہی ہوتی ہیں جو کہ شاید پہلے نہیں پہنچتی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ مستقبل بہت روشن ہے یا ہم فارغ ہو چکے ہیں؟ کس حوالے سے اچھی علامت ہے, مطلب ادب کے پروان کے حوالے سے یا زبان کے یا شاعری کے پروان کے حوالے سے یہ اچھی بات ہے بہت زیادہ لکھنا, یا یہ کوانٹٹی جو ہے وہ کوالٹی کو گرا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, کیونکہ جو لکھ رہا ہے اس کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے, ایک اپنا اوپینین ہے. اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہر لکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش سے لکھ رہا ہے, اس کے لیے تو شاید دنیا میں سب سے پیاری چیز ہی وہ ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ہر لکھنے والے کو اس کی وہ ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے. یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کوالٹی کیا ہے, مے بی ود دا پیسج آف ٹائم وہ امپروومنٹ آ جائے. اچھا اور کبھی یہ بھی سوچا کہ شاعری سے, اب یہ تو آپ نے بارہا کہہ دیا کہ بجائے شہرت نہیں بنانی, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا کہ یار شاعری سے یہ اچیو کرنا ہے, چاہے وہ شہرت کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے, وہ کوئی ہے ذہن میں؟ ہاں ایک چیز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں دیکھیں جو شاعر بجائے شہرت بھی بناتے ہیں یا وہ شہرت پا لیتے ہیں, ان کی بھی آپ دیکھیں کہ پورا ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھی انہوں نے لکھا ہے وہ سب کچھ ہی انفلوئنس کر جائے عوام کو. ٹھیک ہے, لوگوں کو کوئی ایک دو چیزیں پسند آتی ہیں اور وہ ایک یا دو چیزوں کی وجہ سے ہی ان کی وہ وجہ شہرت بنتی ہے. تو میں اگر اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ شاید کبھی میں کچھ ایسا لکھوں یا کچھ ایسا یہاں پہ چھوڑ جاؤں جو جس کی وجہ سے لوگوں پہ ایک پازیٹیو انفلوئنس ہو, ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ایریا آف انٹرسٹ بھی ایسا ہی ہے, فیمنسٹ اسٹڈیز ہے, جینڈر اسٹڈیز ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں کسی سوشل ایشو پہ اپنی پوئٹری کے تھرو آواز اٹھاؤں اور ایک ریولیوشنری فضا جو ہے وہ قائم کر سکوں. ٹھیک ہے. سر آپ نے فیمنزم کی بات کی اور اس پہ بڑی بات ہوتی بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شاعر کو جو ہے وہ سرتپا شاعری ہونا چاہیے, اس کو نظریات کی اس میں نہیں الجھنا چاہیے, اور وہ شاعری برائے ادب کر رہا ہو نہ کہ برائے زندگی کر رہا ہو. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شاعری ہونی چاہیے, نظریات کی جنگ بھی ہوتی ہے یا نہیں, شاعر کو تو بالکل ان تمام چیزوں سے سائڈ بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیں آرٹ فار آرٹ سیک ہے تو آرٹ فار لائف سیک بھی ہے نا. اچھا. تو ہر کسی کے اپنے نظریات ہوتے ہیں. بینگ ہیومن اللہ تعالیٰ نے ہمارا اسٹرکچر ہی ایسا بنایا ہے, ہمارے جو سائیکولوجیکلی ہمارے جو پیراڈائمز ہیں ڈفرینٹ, یہ چیز ان میں انکلکیٹڈ ہے, آلریڈی انگرینڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں, آپ سب کچھ آبزرو کر رہے ہیں, آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیل کا پتہ ہے اور وہ آپ پہ انفلوئنس ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اسے کٹ کے رہ نہیں سکتے, آپ کا اپنا نظریہ ہوتا ہے, اپنا اوپینین ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسا لمحہ جس میں آپ کو ایسا واقعہ جس میں آپ بہت شرمندہ ہوئی ہوں, آج تک شرمندہ ہوں, اگر مطلب کوئی لوگوں کے سامنے ہو تو وہ زیادہ, ایک جو کہ آپ کا پیشہ بھی ایسا ہے کہ سب کے سامنے آپ بات بھی کر رہی ہوتی ہیں, بول بھی رہی ہوتی ہیں, کوئی ایسا موقع یاد ہے؟ ہاں مزیدار کہانی. مزیدار کہانی مزیدار تو مجھے نہیں یاد, لیکن تھوڑی سی ٹریجک ضرور ہے. کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ پڑھا رہی تھی اور پوئٹری پڑھا رہی تھی, میں انگلش پوئٹری پڑھا رہی تھی. تو میری بیک آف دا مائنڈ میں کچھ ایسی چیزیں مجھے یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں بہت ایموشنل ہو گئی تھی, اور میں لیکچر کنٹینیو نہیں کر پا رہی تھی. آئی واز اسٹرگلنگ ایٹ دیٹ مومنٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ مائی اسٹوڈنٹس دے فیلٹ دیٹ, اور ان کلاس کے بعد دے کیم ٹو می اینڈ دے آسکڈ می, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ویل انفارمڈ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے.
تو دے کیم ٹو می اینڈ دے آسکڈ می کہ ور یو اوکے ان دا کلاس, آر یو اوکے, آر یو ڈوئنگ فائن. تو میں اس لمحے بہت امبیرس ہوئی تھی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر کو جو وہ اپنی ایک شاعرانہ سائڈ ہے نا, وہ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے جانی پڑتی ہے. سخت استاد ہیں آپ, ہاتھ میں ڈنڈا والی. یہ تو میرے اسٹوڈنٹ بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں, آپ بھی تو بہتر بتا سکتے ہیں. ہاں, ہمارا فیڈ بیک آتا ہے ہر سیمسٹر کے بعد, تو اس میں اسٹوڈنٹس یہ کمپلین تھی کہ ہماری ٹیچر جو ہیں وہ اسٹرکٹ ہیں اور تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے. میں مینشن نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا اسٹوڈنٹ سے ایج گیپ ذرا کم ہوتا ہے, تو وہ ایک رکھنا پڑتا ہے, آپ کو ایک فضا والی قائم رکھنی پڑتی ہے. بالکل, بہت سارے لوگ میسج کرتے ہوں گے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش میں ہوتے ہوں گے. کوئی ایسا میسج, کوئی ایسی حرکت کسی کی یاد ہے جس پہ آپ کو ہنسی آئی ہو, غصہ آیا ہو, انجوائے کیا ہو, یا کچھ بھی ایسا ہوا ہو؟ اچھا, شاید پچھلے 2 سال پہلے مجھے غصہ آتا تھا, لیکن اب 2 سال جو پچھلے گزرے ہیں اور اب بھی میسیجز آتے ہیں. پوسٹ کووڈ ایفیکٹس. ہاں, اچھا, وہ لوگوں پہ بھی ایک پریشر تھا نا, اندر رہ رہ کے تنگ آ گئے تھے, ہیومن کنیکشن نہیں تھا. اچھا, تو ویسے نکال رہے تھے ان باکس میں جا کے. تو اب غصہ نہیں آتا, اب کچھ نہیں ہوتا, بعض اوقات تو فرق بھی نہیں پڑتا, لیکن اگر کوئی بہت زیادہ تنگ کرے تو. کوئی یاد ہے ویسے کوئی جملہ کسی کا یا کوئی حرکت کسی کی؟ بہت ساری حرکتیں یاد ہیں, لیکن ابھی 1 ہفتہ پہلے کچھ ایسا واقعہ ہوا جس سے میں تھوڑا سا اپسیٹ بھی ہوئی تھی. کہ ایک فیک آئی ڈی بنا کے, پتہ نہیں کون صاحب تھے وہ, انہوں نے کسی مشاعرے پہ مجھے دیکھا. میں اتنا جاتی تو نہیں ہوں, لیکن بہرحال جہاں گئی, ایک پہ بھی گئی, انہوں نے دیکھ لیا. تو پتہ نہیں انہوں نے مجھے اسٹاک کیا ہے, کہاں سے ڈھونڈا ہے, اور وہ فیک آئی ڈیز بنا کے. اب غصہ تھوڑا سا تب آیا جب 3 آئی ڈیز بلاک کرنے کے بعد 4تھی آئی ڈی سے میسیج آ رہے تھے, اور وہ داد ہے, مطلب آپ چیک کریں. اور پھر ڈائریکٹ کنفیشنز تھے وہ, ایک یہ بھی مطلب. اچھا, یہ وہ آپ نے انجوائے کیا, مطلب obviously آپ اچھا لگتا ہے کہیں اندر سے؟ نہیں. اچھا, نہیں. میرا خیال ہے جب بار بار کوئی آپ کو اس طرح اپروچ کرے تو آپ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ شاعروں کو اگر آپ مشورہ دینا چاہیں, کوئی بھی, برا اچھا, تو وہ اجازت ہے؟ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی. نہیں, وہ میں آپ ایز اے شاعرہ نہیں, آپ ایز اے قاری تو دے سکتی ہیں, یا آپ ایز اے آبزرور تو دے سکتی ہیں. میں بس یہ کہوں گی کہ جو نئے لکھنے والے نہیں, میں شاعروں کا نام بتاؤں گا تو پھر آپ ان کو ایک مشورہ دیجیے گا, لڑائی ہوگی. یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے اب. اچھا, مثال کے طور پہ میں آپ کو بڑی آسان سے شروع کرتا ہوں, فل ٹاس دیتا ہوں آپ کو. عباس تابر صاحب, اگر آپ کوئی مشورہ. آپ استادوں کے نام لے رہے ہیں. مشورہ کچھ بھی دے سکتی ہیں آپ, اس میں ایسی کیا بات ہے؟ میں ان کو کوئی مشورہ نہیں دینا چاہوں گی. اچھا, ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گی. انہوں نے عباس صاحب آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ آپ. نہیں, میں بتایا شاگرد ہیں. عمیر نجمی صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں, لکھتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. فریحہ نقوی بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اسپیسیفکلی ابھی یہ جو سیلاب زدگان کے لیے. اچھا, نہیں مشورہ دینا, تعریف تھوڑی کرنا. انسانیت کی خدمت کرتی رہیں. وہ جس پیشے سے بھی منسلک ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ان کا فرض بنتا ہے. ادریس بابا, یہ پھر استادوں والی بات آ گئی ہے. نہیں, آپ اس ٹائم ان کو شاعر نہ سمجھے نا, ان کو شخص سمجھے. بس جیسے ہیں ویسے رہیں. جیسے ہیں ویسے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ شاعر اگر شاعر نہ ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی شخصیت کے حساب سے وہ کیا ہوتے, یا کیا ان کو ہونا چاہیے تھا؟ مثال کے طور پہ کس کا نام لیا جائے؟ اچھا, چلیں پہلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ کوئی ایسا شاعر بتائیں کہ جس کی آپ شاعری پوری زندگی, اگر آپ کو پابندی لگ جائے کہ آپ نے صرف اس بندے کی شاعری یا بندی کی شاعری پڑھنی ہے, تو کون ہوگا؟ کنٹمپریری کی بات کر رہے ہیں؟ پرانے جو بھی ہیں. بہت سارے ہیں, لیکن اگر ایک کے نام لینا ہے تو جمال احسانی کی شاعری آپ کنٹینیوسلی پڑھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا, کوئی ایسی, جیسے میں شخصیات کی بات کر رہا تھا, کوئی ایسی شاعر. اچھا, خواتین کی شاعری آپ نے بات کی, تعداد کم ہے آج بھی خواتین لکھنے والوں کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ بھی آپ کی طرح کم پوسٹ کرتی ہیں, یا وہ سامنے نہیں آتی, یا سامنے نہیں آنا چاہتی؟ نہیں, یہ تو آ گئی ہیں, یہ گلا اب ان نے دھو دیا ہے. تو لیکن کیا وجہ ہے, یا واقعی کم ہے, یا معاشرہ ایسے بڑھ رہا ہے کہ لوگ نہیں اس طرح آتے, حالانکہ خواتین کی تعداد آبادی کے حساب سے زیادہ ہے؟ بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ خواتین کو اس طرح سے ایکسیپٹیبلٹی اور اپریسیشن نہیں ملتی اس طرح کسی مرد آتھر کو ملتی ہے, یا کوئی مرد اگر لکھ رہا ہے. خاتون ہونے کا فائدہ نہیں ہوتا؟
ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے फ़ائدہ نہیں ہوتا, फ़ائدہ ہوتا ہے بہت جگہوں پہ, جیسے آپ نے تصویر والی بات کی. لیکن پھر ایک یہ بھی چیز دیکھیں کہ اگر خواتین تصویر لگاتی ہیں تو وہ تصویر بہت ساری شاعرات جو ہیں وہ پبلک نہیں کرتی, جیسے میں پبلک نہیں کرتی, لیکن جو آدمی ہے اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ اس کے کامنٹ سیکشن میں کچھ آئے گا یا اسے کوئی اپروچ کرے گا, تو ان کو پھر یہ پلس پوائنٹ ہے کہ وہ پبلکلی ہر چیز پوسٹ کر رہے ہیں, ان کو کوئی خوف نہیں ہے. میں اگر پوسٹ کرتی ہوں تو میں اپنی تصویر لگی ہے تو میں تو پرائیویسی لگاؤں گی, ٹھیک ہے. تو نہیں, اچھا, اگر آپ فیمنزم کی بات کرتی ہیں تو کیا کبھی آپ نے ایسا نہیں سوچا کہ ایسی کی تیسی دیکھی جائے گی, میں تو جو کرنا چاہوں گی وہ کروں گی, ایسا کبھی سوچا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی امپریکٹیکل اپروچ ہے. ایسا نہیں ہے, آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کو چینج کیسے ہوگا پھر اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا؟ چینج میرا اس میں ہاں بالکل, اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنے کے لیے. پہلی چیز تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ فیمنزم کو کس طرح دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ فیمنزم کوئی جینڈر اورینٹیڈ موومنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. فیمنزم از فار ایوری ون. بیل ہکس کہتی ہے کہ فیمنزم سب کے لیے ہے, بچے کے لیے ہے, بوڑھے کے لیے ہے, مرد کے لیے ہے, عورت کے لیے, ٹھیک ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس موومنٹ میں مرد حضرات کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف ایک عورت کی جو ہے وہ ایک تحریک ہے اور ان کو لے کے چلنی ہے, نہیں, مرد اس کا باقاعدہ حصہ ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملائیں, لے کے چلیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے کہ جس کی بڑی ضرورت ہے وہ سسٹرہڈ ہے. اچھا, عورت کی ٹانگ زیادہ تر کھینچ رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیمنزم سے پہلے بھی ہم عورتوں کو سسٹرہڈ کو پروموٹ کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم اسٹرانگ ہوں گے تو ہی کوئی ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا. سسٹرہڈ کو پروموٹ کریں آپ بھی. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ ریپڈ فائر کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے کچھ سنیں گے بھی ہم یقینی. کوئی ایسا ٹیلنٹ آپ کا جو کہ ابھی تک سامنے نہ آیا ہو یا آپ چاہیں کہ آج آ جائے؟ شاید آپ اچھا گاتی ہوں, شاید آپ اچھا لطیفہ سناتی ہوں, شاید آپ کچھ بھی ایسا مختلف کرتی ہیں. میں لطیفے تو اچھے بالکل نہیں سناتی, بلکہ مجھے لطیفے آتے ہی نہیں ہیں. اچھا, اتنی اچھا نہیں, پر اس پہ بھی کرتے. اتنی سنجیدگی کہاں سے آتی ہے؟ مطلب یہ معاشرے کی وجہ سے ہے, جینیٹکس ہے, کوئی دکھ روگ لگ گئے ہیں آپ کو, کیا ہوا؟ نہیں, روگ شوگ کوئی نہیں لگے. پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک انفرادی شخصیت ہوتی ہے. ہر کسی کی کس بات پہ ہنسی آتی ہے؟ بہت کھل کے ہنستی ہیں. مجھے لگتا ہے میں کھل کے بہت کم ہنستی ہوں. اچھا, ہاں, مجھے لگتا ہے میں کھل کے بہت کم. نہیں, ظاہراً بے شک اب نہ ہنسے, دل سے خوشی ملتی ہے نا آپ کو کسی بات پہ. خوشی, اب خوشی کی مختلف ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں کہ مجھے کس موقع پہ کیا چیز اچھی لگ رہی ہے. ضروری نہیں ہے جو مجھے اب چیز اچھی لگ رہی ہو سکتا ہے مجھے اب یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا بہت اچھا لگ رہا ہو, لیکن ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے مجھے یہ چیز بری لگنے لگ جائے کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ. تو میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے خوشی کی. ٹھیک ہے, میں یہ بات کر رہا تھا ریپڈ فائر کہ آپ کچھ بھی جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی, میں ایک لفظ بولوں گا, جو بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ اس کے بارے میں ضرور بولیے گا. محبت, زندگی, امتحان. اچھا, بیرون ملک, بیرون ملک سے ان کو بیرونی امداد ذہن میں آئی ہے, ٹھیک ہے. یسریٰ وصال, اچھا لکھتی ہوں. اچھا لکھتی ہیں, یہ آپ اس جملے کو بریکٹ میں کرنا چاہیں گی یا نہیں؟ میں بالکل یہ کھلی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوں. اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ عورتوں کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے اور سسٹرہڈ کو پروموٹ کرنا ہے. اچھا, یعنی سسٹرہڈ کی وجہ سے انہوں نے بیسیکلی نہیں, اب یہ آپ میری اسٹیٹمنٹ کو ڈائسیکٹ کر کے ایک نیا رنگ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, شاعری, احساسات, ٹھیک ہے. کوئی ایسا سوال جو آپ چاہیں کہ یہاں ہونا چاہیے اور آپ مجھے بتائیں یار یہ آپ نے پوچھا نہیں ہے, تو پھر میں یہ آفر کسی اور پروگرام میں, کسی اور انٹرویو میں, کسی اور شو میں نہیں ملتی. اوہ ریئلی؟ ہاں. اچھا, یعنی میں آپ کو سوال آپ بتائیں کہ یہ آپ نے نہیں پوچھا یا یہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے. میرا خیال ہے آپ نے سارے ریلیونٹ نہیں, آپ یاد کر لیں کبھی. اب یہ تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے. دیکھیں, مشکل میں ڈال لیا, سوچ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ ٹائم بس ہے. آپ نے شاید مجھ سے جو پولیٹیکل کیوس چل رہا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا, جو بڑا ریلیونٹ ہے مجھے. اچھا, ریلیونٹ, سیاسی جو ماحول چل رہا ہے آج کل وہ بڑا ریلیونٹ ہے. سیاسی ماحول کے حوالے سے کیا پوچھا جائے؟ مطلب آپ اب آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں کیونکہ آپ کا بھی ذرا کچھ
پیشے کے اعتبار سے آپ کی بھی کچھ نہیں نہیں مجھے وہ میری کوئی لمٹس نہیں ہے, وہ ایزی سے میں اس سے سوچ رہا ہوں کہ کس اینگل سے پوچھا جائے. ذرا مزیدار سوال جو کہ یہ بالکل میرے ذہن ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ پوچھنا بھی ہے. ٹھیک ہے, ماحول میں جو ہو رہا ہے اور خاص طور پہ جو عدم برداشت لوگوں میں بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایک شخصیت ہے, کوئی ایک نیریٹو ہے, کوئی ایک جماعت ہے, ماحول ہے, کیا ہے؟ چونکہ آپ کا تعلق ینگسٹر سے بھی کنٹینیوسلی ہوتا ہے, تو وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ پاکستان کے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو آن گوئنگ پولیٹیکل ڈسکورس ہے, ہمارا میڈیا جو پروموٹ کر رہا ہے, جنریشن جو ہماری ینگ جنریشن ہے, وہ لوگ صرف کیونکہ اسکرین سے ان کا زیادہ تعلق ہے, تو وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو ان کو دکھایا جاتا ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا مارکسزم میں اس کو دیکھیں تو جو ہماری بیس ہے وہ سپر اسٹرکچر کو ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہے, تو ہمارا میڈیا بھی اسی طرح سے ایکسپلائٹ ہو رہا ہے اس بیس کے ہاتھوں. ٹھیک ہے, اس میں ہماری ایرسٹوکریسی ہے, بیوروکریٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے لیڈس ہیں, برجوازی کلاس ہے, تو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں سپر اسٹرکچر کو, اور ہم ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. ہمارا ریلیجن بھی اسی طرف اپنے مفاد میں وہ استعمال کر رہے ہیں, ہمارے میڈیا کو بھی اسی طرف اپنے استعمال میں لا رہے ہیں اپنے مفاد کے مطابق. تو مجھے لگتا ہے کہ جنریشن کو, ہم جو لوگ ہیں, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہماری چابی کس کے ہاتھ میں ہے. اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ریسرچ کریں, جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے ہم وہ نہ دیکھیں, ہم کتابیں پڑھیں, اور پھر وہی بات کہ کتابوں سے رشتہ جوڑنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. اچھا, ایک سوال, کوئی آپ کی زندگی, آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, اس میں معافی کا ایلیمنٹ ہے یا نہیں ہے, یا لوگوں کو, چیزوں کو واپس آنے دیتی ہیں آپ یا نہیں دیتی؟ بہت زیادہ ہے. اچھا. اور اس کا بڑا نقصان بھی اٹھایا ہے. اچھا. کیونکہ مجھے لگتا ہے پھر وہی بات کہ ایک جھوٹ اور جو بددیانتی ہے, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جھوٹ معاف کیا آپ نے ان لوگوں؟ ہاں, جھوٹ معاف کیا ہے. کوئی ڈس آنیسٹ بھی رہا ہے تو معافی دی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ آپ ایک دفعہ جس ڈسے جائیں تو دوبارہ اسپیس نہیں دینی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے لیے لیسنز ہوتے ہیں, لائف لیسنز ہوتے ہیں. اگر آپ دوبارہ کسی کو اسپیس دیتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائمز ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ریپیٹڈ پیٹرن پہ وہ سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے, تو اس کا نقصان بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں آ کے کتنا برا لگا آپ کو؟ مجھے بالکل برا نہیں لگا, مجھے بڑا اچھا لگا ہے, کیونکہ یہ کوئی اس طرح کا فارمل اور پریشر والا انٹرویو نہیں تھا جیسا میں سوچ رہی تھی. اور آئندہ آپ انٹرویوز پہ مشاعروں پہ جائیں گے؟ بالکل بالکل, میں سوچوں گی اس بارے میں. آن کیمرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں سوچوں گی اس بارے میں. کامنٹس میں آپ پتہ لکھیے کہ یہاں مشاعرہ ہو رہا ہے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ دس پلیٹ فارم. یہ بڑا اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے. نہیں کہا, قسم سے میں نے نہیں کہا کہ یہ نہیں بول رہے ہیں, خود بول رہے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ آپ نئے لکھنے والوں کو یہاں بلائیں, جو ہمارے نووس ہیں, بگنرز ہیں, اور جو بڈنگ ٹیلنٹ ہے ہمارا, آپ اس کو دعوت دیں اور پروموٹ کریں. بچھڑ رہے ہیں تو کچھ فیصلے بلا کے کریں. واہ. بچھڑ رہے ہیں تو کچھ فیصلے بلا کے کریں, کہ آؤ روتے ہوئے تذکرے وفا کے کریں. واہ. چلو نہ بات کریں آج ہم رقیبوں کی. چلو نہ بات کریں آج ہم رقیبوں کی, جو خودکشی بھی کریں ہم تو دل جلا کے کریں. واہ. کیا تھا ہم نے قبول جنوب ہی آنکھوں سے, اچھا, سو آج ترک جنوب ہی نظر ملا کے کریں. واہ. قریب آنے کی باتیں تھی فاصلوں سے مگر, قریب آنے کی باتیں تھی فاصلوں سے مگر, یہ دور جانے کی باتیں قریب آ کے کریں. تم ہی کہو کہ محبت کرے گا ہم سے کوئی, سبھی سے تذکرے تیرے جو انتہا کے کریں. پلا چکے ہیں محبت کو اپنا سارا لہو, اب اپنی راکھ حوالے کسی ہوا کے کریں. ہم آپ کے روح کی پرواز سے نہ گھبرائیں, ہم آپ کے عشق غزل ہستیاں مٹا کے کریں. واہ واہ واہ, بہت شکریہ جی. بلاتے رہیں گے, آپ بھی ہمیں دیکھتے رہیے گا. اگلی انٹرویو کے لیے اجازت دیجیے.